السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آپ حضرات نے ضرور یہ کہاوت سنی ہوگی کہ پہلے مرغی آئی یا پہلے انڈا آیا۔ اس کہاوت پر بہت سارے جوابات دینے کی کوششیں کی گئی۔ کوئی کہتا ہے پہلے مرغی آئی، کوئی کہتا ہے پہلے انڈا آیا، اور پھر اس میں کہاں سے آیا جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا گھما پھرا کر طرح طرح سے جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ جو فلاسفر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سائنس سے جڑا ہوا سمجھتے ہیں، تو کسی چیز کو اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ جوڑنے میں کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو تخلیق کیا ہے، اسے وہ کثر شان سمجھتے ہیں اور طرح طرح سے گھما پھرا کر جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب جواب نہیں بن پڑتا ہے تو شاید ایسا ہوگا، شاید ویسا ہوگا، اس طرح کر کے جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جبکہ اس کا سیدھا سا جواب ہے پہلے مرغی آئی یا پہلے انڈا آیا۔ دونوں صورتوں میں یا تو پہلے مرغی آئی یا تو پہلے انڈا آیا، اس کو کس نے تخلیق کیا؟ اسے اللہ رب العزت نے تخلیق کیا، یہ سیدھا سا جواب ہے۔ تو پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر مرغی کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا تو پھر اللہ رب العزت کو کس نے تخلیق کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سارے افراد کو محو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے، محو حیرت کر دیتا ہے اور واقعی حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ ایسی صورت میں جواب نہیں بن پڑتا ہے تو لاجواب ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے اور علماء نے بہت ساری کتابوں میں اس کے جوابات دیے ہیں۔ آپ دنیا کا مشاہدہ کریں، دیکھیں کہ ہر چیز کو کسی نہ کسی نے تخلیق کیا ہے، بنایا ہے۔ کوئی بھی چیز بغیر کسی تخلیق کرنے والے کے نہیں ہے۔ ہر ذرے سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک، چاند، ستارے، سورج، سمندر میں پانی، بلند پہاڑ، سب کچھ کسی نہ کسی نے تخلیق کیا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت یہ بذات خود قائم ہے اور ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، تو یہ ایک ایسی ذات ہے جس کا تخلیق کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کو کوئی تخلیق کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر اس طرح مان لیا جائے کہ اللہ رب العزت بھی کسی طرح وجود میں آیا ہے یا اس کو بھی کوئی تخلیق کرنے والا ہے، تو پھر نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا اور ہم کسی چیز کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتے، اور اس کی تہ تک جا کر ہم کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس میں بہت بڑی کوتاہی سمجھ میں آئے گی۔ جو سائنسداں اور فلاسفر اس میں گھما پھرا کر جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ صرف اپنی دھونس جمانا چاہتے ہیں اور الل پٹ باتیں کر کے لوگوں کو تذبذب کا شکار کرنا چاہتے ہیں، خود تذبذب میں مبتلا ہوتے ہیں، شک میں ہوتے ہیں، اور جو ان کے جوابات پر یقین کرتا ہے وہ بھی تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی خلاقیت پر پورا یقین ہے اور ایمان ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا ہے۔ سائنسدانوں کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ایک انسان ایسی کرسی پر بیٹھا ہوا ہو جس کرسی کے اگلے 2 پیر تو ہوں لیکن پچھلے 2 پیر نہ ہوں، تو پھر اس کرسی کا کیا عالم ہوگا؟ پھر اس کرسی کو سہارا دیا گیا ایسی ایک کرسی سے جو بالکل اسی طرح تھی، اس کے بھی 2 پچھلے پاؤں نہیں تھے۔ تو ایسے سینکڑوں کرسیوں سے اگر اس کرسی کو سہارا دے دیا جائے تو کیا وہ کرسی ٹکی رہے گی اور اس پر بیٹھا ہوا انسان زمین پر نہیں گرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر عقل مند کہے گا کہ وہ گر جائے گا جب تک کہ اسے ایسی کرسی سے نہ سہارا دیا جائے جس کے 4 پاؤں ہوں، جو 4 پیر والی کرسی ہو۔ تو ہم لنگڑے لولے سہارے دینے کے بجائے کہ شاید ایسے شاید ویسے، سیدھا سا جواب ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے تخلیق کیا ہے۔ جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ایٹم کیسے آیا، آخر آسمان اتنی بلندیوں پر قائم کیسے ہے، کس نے قائم کیا، سمندر میں پانی کہاں سے آیا، زمین کے نیچے پانی کہاں سے آیا، یہ سارے جوابات یہی ہیں کہ اس کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، ہم سبب پر صرف نظر کرتے ہیں، مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمارا ذہن
तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाएगा और हम किसी भी चीज़ की तह तक नहीं पहुंच सकते, और ये हमारे रिसर्च की राह में बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अक्ल सलीम अता फ़रमाए और कुरान मुक़द्दस का अच्छे अंदाज में समझ कर मुताला करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।